بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اس کا دل تھا کہ درد کی اونچی مسند پہ تھا، لب تھر تھرا رہے تھے، آنکھوں میں ویرانی کا یہ عالم تھا کہ وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ صدمے کی حالت میں بیڈ کنارے ساکت بیٹھی، یوں لگ رہی تھی جیسے جان کنی کا عالم ہو اور جسم پہ سکتہ چھایا ہو۔ وہ لٹے ہوئے مسافر کی مانند بے سر و سامان قرب کی حالت میں خاموشی کا لبادہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ خوف سے بھرپور سناٹا تھا کہ چاروں جانب رقصاں تھا۔ سانس یوں آتی جیسے ہچکی بن گئی ہو۔ نوحہ کنا آنکھوں پہ سجی پلکوں کی باڑ توڑے ماتم کرتے گرم و سیال آنسو اس کے گالوں پہ یوں مسلسل بہہ رہے تھے کہ کاجل کی لکیریں سی بن گئی تھیں۔ وہ تہیہ دامان ہو چکی تھی، ٹھنڈی چھاؤں سے پل بھر میں ہی سلگتی ہوئی روح میں چھید کرتی ریت پہ پھینک دی گئی تھی، جہاں نہ تو کوئی اپنا تھا نہ ہی کوئی پرایا۔ ماں، اس نے جنونی انداز میں پکارا تو بچے سہم گئے، لیکن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ دیوانی بنی ماں ماں پکاری گئی۔ لہجے سے درد ٹپک رہا تھا جبکہ رونے کے سبب آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے موبائل اٹھا کے زوردار انداز میں دیوار سے دے مارا اور بچوں کو دیوانہ وار سینے سے لگائے سسک سسک کے رونے لگی۔ تمہاری نانی جان اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ تو کہتی تھی میں ایک پل آپ سب سے دور ہونے کا سوچ نہیں سکتی، پھر وہ یوں مکر کیسے سکتی ہیں، یوں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں۔ کومل نے صدمے کی انتہا گہرائیوں کی سطح میں آتے ہی بے اختیار بچوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ماں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے معصوم 3 سالہ عریشہ اور 6 سالہ ارحم بھی رونے لگے۔ آج سے پہلے انہوں نے ماں کو ہمیشہ ہنستا دیکھا تھا، پہلی بار روتا دیکھا تو گھبرا گئے۔ چند لمحے پہلے وہ کتنی خوش تھی، بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی کہ مسلسل موبائل پہ ہونے والی کالنگ بیل نے اسے متوجہ کیا۔ وہ بچوں کو سبق سمجھاتے ہوئے قالین سے اٹھ کے بیڈ تک آئی تھی اور جیسے ہی موبائل اٹھایا اسکرین پہ دکھائی دینے والے نمبر کو دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا اٹھی تھی۔ امی جان کالنگ، نام مسلسل اسکرین پہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ امی جان بھی نہ مجھ سے ایک پل دور نہیں رہ سکتی، ممتا کی انتہا ہے، کومل نے پیار سے سوچا اور مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ مقابل کی بات سنے بنا کی بولنا شروع ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے امی آپ نے کس لیے کال کی، لے آپ کا تجسس ختم کیے دیتی ہوں تو سنیں۔ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، میں اس بار پورے ماہ کے لیے اپنی پیاری امی جان کے پاس رہنے آ رہی ہوں اور حارث نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی ہی چلی گئی، لیکن دوسری جانب سے آنے والی سسکیوں کی آواز پہ دہل سی گئی اور کچھ انہونی کا احساس اس کے دل میں گھٹ سا گیا۔ امی، اس نے موبائل کو کان سے مزید چپکایا اور ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی، کومل میری پیاری گڑیا۔ دوسری جانب سے سنائی دی جانے والی آواز وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی فراز تھا، جس کا لہجہ غم میں ڈوبا ہونے کی وجہ سے بھیگا سا لگ رہا تھا۔ امی اس دنیا میں نہیں رہی، فراز نے روتے ہوئے بات مکمل کی اور فون کاٹ دیا، جبکہ کومل کے مسکراتے لب پتھر ہو گئے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کنارے ٹک گئی۔ جب ماں بچھڑ جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا، سب کہے کھوکھلے دیمک زدہ لگتے ہیں اور تنہائی صحیح معنوں میں سمجھ آتی ہے۔ وہ بکھرا حلیہ لیے اداسی کی ایسی تصویر لگ رہی تھی جس میں مصور مسرت کے رنگ بھرنا بھول گیا ہو۔ ماں کی یاد نے تڑپایا تو پھر سے بلک اٹھی، آنکھ سے بہتے آنسوؤں کے ہر قطرے سے اس کا پچھتاوا جھانکنے لگا، ماضی دستک دینے لگا۔ ماں کی محبت خوشبو کی طرح وجود کو معطر کرنے لگی۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ناطے وہ بہت لاڈلی تھی اور امی جان کے تو دل میں بستی تھی۔ امی جان، آپ کومل سے زیادہ پیار کیوں کرتی ہیں؟ ہم آپ کے سگے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ ایاز اور فراز منہ پھلائے امی جان کو کہتے تو کومل اور بھی زیادہ انہیں چڑھاتی اور امی کے کندھوں کے گرد باہوں کا گھیرا مزید تنگ کر دیتی۔ ایسا نہیں کہتے، تم دونوں کی اکلوتی بہن ہے یہ، اور گھر میں رونق تو بیٹیوں کے دم سے ہی ہوتی ہے جو ہر دم چہکتی ہیں، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب ان کو دور جانا پڑتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ جتنا وقت گزارو محبت سے رہو، اور ہاں، بہن کو ڈانٹا مت کرو،
امی جان ان کو پیار سے سمجھاتی اور آنکھوں میں در آئی نمی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی۔ وہ دونوں بھی اداس ہو جاتے اور ان کا شکوہ پل میں محبت میں بدل جاتا۔ تم دونوں بھی میرے شہزادے ہو، میرے لال، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ماں تھیں، بیٹوں کے چہرے پہ اداسی دیکھتے ہی انہیں سینے سے لگاتی اور بے شمار دعائیں دیتی، دم کر کے ان پہ پھونکتی۔ ایاز کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ امی جان کھانا بناتے ہوئے بھی توجہ موبائل کی جانب مبذول رکھتی، کہیں بیٹے کا فون نہ آ جائے۔ اگر ایاز فون نہ کر پاتا تو بہت ہی بے چین ہو جاتی۔ اللہ خیر کرے، آج تمہارے بھائی کا فون نہیں آیا، طبیعت تو ٹھیک ہوگی نا اس کی؟ امی جان روٹی بھی پکاتے ہوئے مسلسل بولنے جاتی۔ امی جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بھائی بچہ تھوڑی ہے، کام میں مصروف ہوگا۔ کومل انہیں تسلی دیتی تو وہ بجائے مطمئن ہونے کے بے قرار ہو جاتی۔ اولاد جتنی بھی سمجھدار اور بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں کے لیے چھوٹی ہی رہتی ہے، ممتا کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی تو کومل نہ سمجھی سے کندھے اچکاتی۔ رات کے 10 بج گئے، تمہارا بھائی فراز ابھی تک گھنٹا، ایسا نہ ہو وہ گھر آئے دروازہ پیٹتا رہے اور ہم سوئے رہیں۔ امی جان کی آنکھوں میں نیند ہلکورے لے رہی تھی، لیکن وہ چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے نیند بھگانے میں مصروف تھیں۔ امی آپ سو جائیں، میں کھول لوں گی دروازہ، کومل تسلی دیتی۔ کیا معلوم، تم سو جاؤ اور میرا بیٹا دروازہ بجاتا رہے، میں خود ہی کھول لوں گی دروازہ۔ ایک تو موبائل میں بیلنس نہیں ہے ورنہ فون ہی کر لیتی۔ کومل مزید بحث کا ارادہ ترک کیے سکون سے بستر میں گھس جاتی۔ وہ جانتی تھی امی جان جو کہتی ہیں وہی کرتی ہیں۔ وہ ساری رات نہ بھی آیا تو صبح صادق جاگتی رہیں گی۔ تمہیں امی ابو کی یاد نہیں آتی؟ مدرسے میں کیسے رہ لیتے ہو؟ امی جان نے مدرسے کی جانب سے آئے 10 سالہ بچے کو روٹی اور سالن دیتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ بچے کے چہرے پہ زردی چھا گئی تھی، چنگیر میں روٹی رکھتا اس کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا تھا۔ میری ماں نہیں ہے، وہ سر جھکائے گلوگیر لہجے میں بمشکل بولا تو امی جان نے جھٹ سے اسے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں ہوں نا تمہاری ماں، آج سے مجھے ماں کہنا۔ کومل بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور دل ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی امی عظیم تھی، یا ساری مائیں اسی طرح عظیم ہوتی ہیں؟ اس نے دل کی گہرائی سے سوچا تھا۔ پھر امی جان نے واقعی مدرسے والے بچے کا واقعی خیال رکھا، اسے کپڑے لے کر دیتی، کبھی مزے کا کھانا بنا کر کھلاتی۔ ان کا چہرہ محبت و شفقت سے پر نور رہتا، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ ایاز کی شادی کے بعد کومل کی بھی شادی ہو گئی، تب امی جان بہت افسردہ تھیں۔ ایک بیٹی وہ بھی دور چلی جائے تو ماں کا دل بند ہونے لگتا ہے، لیکن ازل سے ایسا ہوتا آیا ہے، بیٹی کو ایک دن میکے کو الوداع کہنا ہی پڑتا ہے۔ کومل بھی رخصت ہو گئی اور شادی کے بعد اتنی مصروف ہو گئی کہ امی کے ہاں جانا کم کر دیا۔ امی ہر دوسرے دن فون کرتی، لیکن وہ کام میں مصروفیت کی بنا پہ سن نہ پاتی۔ کچھ دیر بعد کال کروں گی، کومل امی کی مسڈ کالز دیکھ کے پھر سے مصروف ہو جاتی، اور کال کرنی تھی کہ یہ بات ذہن سے ہی نکل جاتی۔ ارحم 4 سال کا تھا جبکہ عریشہ 1 سال کی، تب ہی وہ فراز کی شادی میں شرکت کرنے میکے گئی تھی، جبکہ حارث کو آفس سے چھٹی ہی نہ مل سکی کہ وہ بھی ساتھ آتا۔ امی تو واری صدقے جا رہی تھیں، وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی، لیکن بیٹی کو دیکھتے ہی وجود میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، کومل کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی اور خوب باتیں کرتی۔ وہ ہفتہ بھر رہنے کے بعد سامان پیک کر رہی تھی کہ امی جان کمرے میں آ گئیں۔ بیٹا کچھ دن اور ٹھہر جاؤ نا، ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھا کب ہے؟ ممتا کی 2 اداس آنکھوں نے کومل کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ امی جان مزید رک جاتی اگر حارث وہاں اکیلے پریشان نہ ہوتے تو، ویسے بھی ہوٹل کا کھانا کھا کھا کر وہ تھک گئے ہیں، اس لیے حکم صادر کیا ہے کہ جلد گھر آؤ۔ کومل نے بیگ کی زپ بند کرتے ہی مصروف سے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے بس میری بیٹی خوش رہے۔ امی جان کے لب اداسی سے مسکرائے تھے، اور ہاں میں نے تمہارے لیے دیسی گھی اور کچھ خشک میوہ جات رکھے ہیں، وہ بھی لیتی جانا۔ کچھ بچوں کے لیے کھلونے ہیں اور حارث بیٹے کے لیے سوٹ ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کے بولیں تو کومل نے آگے بڑھتے ہی ان کو گلے سے لگا لیا۔ میری پیاری امی جان، آپ سب کا کتنا خیال رکھتی ہیں نا،
آپ مثالی امی جان ہیں۔ وہ پیار سے کومل کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ امی سے ملے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ امی جب بھی فون کرتی ایک ہی شکوہ ان کے لبوں پہ مچلتا، بیٹا کب آؤ گی جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی؟ کومل کا دل مٹھی میں آ جاتا۔ اللہ نہ کرے امی جان کہ آپ کو کچھ ہو، بس بچوں کی وجہ سے کچھ مصروف ہوں۔ جب بھی آنے کا سوچتی ہوں یا تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر گھر کے کام نکل آتے ہیں۔ وہ وضاحت پیش کرتی اور وقت یوں ہی گزر گیا۔ وقت کبھی رحم نہیں کرتا، اس کا کام چلتے رہنا ہے۔ انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور وقت کر دکھاتا ہے۔ گزرتا وقت امی جان کو بھی ساتھ لے گیا۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھا تھا۔ کومل امی جان کی چارپائی سے لگی اس قدر رو رہی تھی کہ یہ منظر ہر آنکھ اشک بار کر رہا تھا۔ میں آ گئی ہوں امی، آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی بیٹی آ گئی ہے۔ وہ صدمے سے نڈھال تھی جب بھابھیوں نے اسے سنبھالا۔ امی منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کومل دکھ اور پچھتاوے کے درمیان سلگ رہی تھی۔ کاش میں امی سے ملنے چلی آتی۔ امی مجھ سے خفا نہ ہو، میں آئی بھی تو کب جب ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ سوچیں اس کو ناک کی مانی ڈس رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ تعزیت کے لیے آئے لوگ جانے لگے تو حارث نے بھی کومل کو واپس گھر چلنے کا کہا۔ میں امی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، کومل نے شوہر کی طرف دیکھ کر غمگین لہجے میں کہا۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ امی کی قبر پہ آئی تو مٹی ابھی تک گیلی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تھوڑی سی مٹی دوپٹے کے پلو سے باندھی اور جی بھر کے قبر کو دیکھتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی تو اچانک چلنے والی تیز ہوا کے باعث اس کے ریشمی دوپٹے کا ایک کونا ہوا کے دوش پہ لہراتا ہوا اس بیری کے درخت کے ساتھ اٹک گیا جس کی شاخیں امی کی قبر پہ سایہ فگن تھیں۔ کومل کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ اسے لگا جیسے امی چاہتی ہوں ابھی ٹھہرو مت جاؤ، لیکن جانا تو تھا اور صبر بھی کرنا تھا۔ رب کی رضا میں راضی ہونا ہی مومن کی نشانی ہے۔ وہ دل کو سمجھاتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن ایک عہد تھا جو اس نے خود سے کیا تھا۔ کومل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حارث کے اداس چہرے پہ نظر پڑی۔ وہ جلدی سے قریب آئی۔ مجھے معلوم ہے آپ کیوں اداس ہے، امی کی یاد آ رہی ہے نا؟ کومل نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ساس کو امی کا نام دیا تو حارث سر اٹھائے حیران ہوا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آج ہی گاؤں جائیں اور امی ابو کو اپنے ساتھ لے آئیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ نرمی سے بولتی ہوئی حارث کے دل میں اتر گئی۔ وہ اس بدلاؤ پہ چونک سا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ کومل کی ساس اور سسر گاؤں میں رہتے تھے۔ حارث اکلوتا تھا۔ وہ بیٹے کے ساتھ شہر میں رہنا چاہتے تھے، لیکن کومل نے سختی سے منع کر دیا۔ شہر میں کافی مہنگائی ہے، اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ حارث نے برا منایا، لیکن پھر بھی ہوا وہی جو کومل چاہتی تھی۔ لیکن کبھی کبھار حارث اپنے والدین سے ضرور ملنے جاتا، واپسی پہ اداس ہوتا۔ میں نہیں چاہتی آپ کے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ بچوں کو والدین کے قریب رہنا چاہیے۔ آپ تیاری کریں اور انہیں گھر لے آئیں، میں ابھی ان کا کمرہ سیٹ کرتی ہوں۔ کومل خود سے کیا گیا عہد نبھاتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے امی جان مسکرا رہی ہوں۔